بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام لوگوں کو جی کے ود شان کے چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ رجب 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حبش کو 12 آدمیوں کی مختصر جماعت کے ساتھ قریش کی نقل و حرکت کا پتہ کرنے کے لیے نخلا بھیجا۔ اتفاق سے ان کی مد و بھیڑ ایک قریش کے دستہ سے ہوئی۔ اس موقع پر قریش کا ایک آدمی قتل ہوا اور 2 گرفتار کر کے مدینہ لائے گئے۔ اتفاق سے اس جھڑپ میں جو لوگ قتل اور گرفتار ہوئے وہ معززین قریش میں سے تھے۔ ان میں عمر بن الحضرمی بھی شامل تھا۔ اس لیے قریش جو پہلے ہی مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے اس واقعے سے اور بھی مشتعل ہو گئے اور اپنے آدمیوں کا بدلہ لینے پر تل گئے۔ اسی دوران مکہ میں یہ خبر اڑ گئی کہ مسلمان قریش کا کارواں تجارت لوٹنے آ رہے ہیں۔ اس خبر پر قریش زور و شور کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مہاجرین تن من اور دھن سے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی مرضی معلوم کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے قبیلہ خرج کی رئیس حضرت سعد بن عبادہ نے انصار کی نمائندگی حیثیت سے عرض کیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائیں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ جس سے چاہیں تعلق منقطع کر لیجئے اور جس سے چاہیں تعلق قائم رکھیں، ہم ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کچھ لینا چاہیں یا ہم کو کچھ دینا چاہیں، ہم دونوں کے لیے حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا جس قدر مال قبول فرمائیں گے اس میں سے ہم کو زیادہ خوشی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو سمندر میں کودنے کا حکم بھی دیں تو ہم کود پڑیں گے۔ حضرت مقداد نے کہا، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح نہیں ہیں جس نے موسیٰ سے کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھیں گے، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں، آگے پیچھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ جان نثارانہ اور یہ سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مسرت ہو گیا اور چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان 2 ہجری بمطابق 623 عیسوی میں 313 مسلمانوں کو لے کر، جس میں 60 مہاجرین اور باقی انصار تھے، مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس دوران قریش کا لشکر جس میں 1000 پیدل سپاہی اور 100 سوار تھے، مدینہ کے قریب بدر کے مقام پر پہنچ کر مناسب موقعوں پر قبضہ کر چکا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے مختصر سی فوج کے ساتھ میدان بدر پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے۔ جنگ بدر میں مسلمان اور کفار قریش کی فوجوں میں کوئی مناسبت نہیں تھی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 جبکہ کفار کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی۔ مسلمان نہتے بے سر و سامان، کافروں کے پاس اسلحے کی فراوانی تھی، تلوار، گھوڑے اور دیگر ساز و سامان کی بھی کافروں کے پاس کمی نہ تھی۔ مسلمان کے پاس صرف اللہ کا سہارا تھا، جس سے وہ گڑ گڑا کر مدد کی فریاد کر رہے تھے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خیمے میں نہایت الحاج زاری سے مصروف دعا تھے۔ مسلمان اور کفار کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی اس کا نام غزوہ بدر ہے۔ کفار نے یہ جنگ مسلمانوں پر زبردستی مسلط کی تھی، اور اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صرف ایک معبود حقیقی کی عبادت کی جائے،
وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ مکہ میں بت پرستی زوال پذیر نہ ہو اور پوری عرب قوم بت پرستی میں ہی رہے، کیونکہ یہی ان کے آباء و اجداد کا مذہب تھا۔ دعوت توحید دینے کی وجہ سے وہ مسلمان کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے امت مسلمہ کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ مکہ سے تمام مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد کفار نے مسلمانوں کو چین سے نہ رہنے دیا، اور ابھی انہیں نئی سرزمین پر منتقل ہوئے 2 سال بھی نہ گزرے تھے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کی مدینہ چراغاہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت انس کا بیان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق مسلمانوں کا مختصر سا قافلہ جس کی کل تعداد 313 تھی، ان میں انصار اور مہاجرین بھی شامل تھے اور قبائل بھی، اور اس کے ساتھ خرج بھی شامل تھے۔ اس قافلے کے ساتھ 60 اونٹ، 30 گھوڑے، 60 زریں اور چند تلواریں تھیں، جبکہ دشمن کی تعداد 1000 نفوس پر مشتمل تھی اور ہر طرح سے لیس تھے۔ ان کے پاس 700 زرہیں، 70 گھوڑے، لاتعداد اونٹ اور بے شمار تلواریں اور نیزے تھے۔ ان دونوں افواج کا سامنا 17 رمضان المبارک 2 ہجری بدر کے مقام پر ہوا۔ مسلمانوں کا یہ لشکر اس جنگ میں جو جوش و خروش کے ساتھ لڑا وہ قابل تحسین تھا۔ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو ایک ہی دن میں شکست و فاش سے 2-4 کر دیا۔ غزوہ بدر کو غزوہ بدر کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر سب سے بڑا غزوہ ہے۔ مسلمانوں کی تعداد میں 308 مجاہدین تھے، جس میں مہاجرین کچھ 60 سے اوپر تھے اور باقی سب انصار تھے۔ مسلمانوں کا ساز و سامان یہ تھا کہ ان کے پاس صرف 7 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ جب یہ وقوع ہوا تو رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی۔ مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے لڑے جانے والے افراد میں سب سے پہلے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آزاد کردہ غلام مسیح نام کا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آزاد کردہ غلام مہجی نام کا تھا۔ مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی، 6 مہاجرین جس میں سے 8 انصار تھے۔ کفار کا ساز و سامان یہ تھا کہ ہر سپاہی پوری طرح مسلح تھا، 100 گھوڑے جس پر سوزش پوش سوار تھے۔ پیدل سپاہیوں کے لیے زریں ان کے علاوہ تھیں۔ کفار کی تعداد میں 900 سے 950 یا تقریباً 1000 کی تعداد تھی۔ مشرکین میں 70 سے زیادہ جہنم واصل ہوئے۔ مشرکین گرفتار شدگان جس میں 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے اور جہنم واصل ہوئے۔